اسی لیے مالی انفاق، عام انفاق، اگر آپ مدد کریں، ہم بارگاہ علمدار میں ہم مجلسیں پڑھ رہے تھے ابھی پنسڑکی میں، تو انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی یہاں اپیل کریں، اور اس امام بارگاہ کو بننا چاہیے، اس مسجد کو بننا چاہیے، آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ٹھیک، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ تعاون کریں گے تو آپ کو 10 برابر ملے گا، اور مولانا صاحب بیٹھے ہیں، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ میں ممبر پہ آیا، میں نے کہا یہ بالکل غلط کہہ رہے تھے، آپ کو 10 برابر نہیں ملے گا، اگر آپ راہ خدا میں خرچ کریں گے آپ کو 700 برابر ملے گا، بلکہ آپ کو 1400 برابر ملے گا، بلکہ خدا جس کو چاہے اس سے بہت زیادہ دے گا۔ اگر آپ راہ خدا میں مال دیتے ہیں، باقی نیکیاں ہیں، آپ ایک نیکی کریں آپ کو 10 برابر ملے گا، لیکن مال میں آپ ایک مال دیں آپ کو 1400 برابر یہیں واپس ملے گا۔ وہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں 1400 برابر نہیں ہے، یہاں آپ ایک چھوٹا سا ایک اینٹ یہاں لگائیں گے، جنت میں آپ کو پورا محل ملے گا۔ وہ 1400 برابر ادھر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، برابر کا حساب نہیں ہے، یہاں 1 روپیہ دیں گے آپ کو 1400 روپے اسی زندگی میں اسی دنیا میں واپس ملیں گے، لیکن ہمیں ایمان نہیں، یہ بینکوں میں ہم رکھ دیتے ہیں، وہاں سے سود ملتا ہے، وہاں پر جمع کرا دیتے ہیں، جی ہمارا خرچہ اسی سے چلتا ہے، میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میرے پینشن جو آئی تھی وہ اگر میں اس کو بینک میں نہ رکھوں اور اسے سود نہ آتا رہے تو میں کہاں سے کھاؤں گا، میں کیا کروں گا؟ خدا کا وعدہ ہے، خدا کا صریح وعدہ ہے، دے دو راہ خدا میں 1400 برابر میں تمہیں دوں گا۔ میں خود عملی ایک آپ کو پریکٹیکل مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک بالکل ینگ جوان، اس کا لبنان کا وہ تھا، جب میں گیا بیروت اس نے مجھے ڈنر پہ بلایا، اور بہت بڑا اس کا گھر اور بڑی گاڑی سب کچھ۔ اس کے والدین ویل آف تھے، وہ مر گئے، یہ بچہ چھوٹا تھا، 16-17 سال کا تھا، اس نے جتنی بھی کوشش کی بزنس کرنے کی، اس سے بزنس نہیں ہوا۔ چھوٹا بچہ ہو تو اس دنیا میں اس کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کا سارا مال ختم ہو گیا، وہ تقریباً سڑک پہ آ گیا۔ ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں لبنان میں، ان کے پاس وہ آیا اور اس نے آ کے کہا مولانا میں اچھا خاصا تھا، میرے والدین کا انتقال ہو گیا اور اب میں تقریباً سڑک پہ آ گیا۔ مولانا نے سمجھے یہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے، اس قسم کی کہانی کوئی سنانا شروع کرے، اگلا آدمی یہی کہتا ہے اب یہ پیسے مانگے گا۔ اس نے کہا یہ پیسے مانگتا ہے، اس کو کسی طرح کاٹو۔ تو اس نے کہا مولانا میں آپ سے پیسے مانگ نہیں رہا، پھر کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے پاس صرف $10,000 بچے ہیں، سارا سرمایہ ختم ہو گیا، یہ اب میں تجارت کرنے آیا ہوں آپ کے ساتھ، اس کی کوئی مسجد کوئی امام بارگاہ بنوا دیں مجھے۔ اس $10,000 سے آج سے کوئی 15-16 سال پہلے ایک امام بارگاہ پاکستان میں بنی، اور اس امام بارگاہ کے بننے کے بعد 2-4 سالوں میں یہ ملینئر ہو گیا۔ کتنے برابر ملا؟ یقین ہو تو نا، اور بہت سخت، ایک آدمی جو سڑک پہ آ گیا ہو، اس کے پاس جتنا پیسہ ہو وہ سب لا کر دے دے، یہ حسین کی راہ میں لگا دو، حسین مجھے دے گا۔ یہ ایمان چاہیے، اور یہ ایمان میں آپ کو پھر صرف روایات کی بات نہیں بتا رہا، یہ میں اپنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بل تحبون المال حبا جما، اگر عزت اور ذلت کے معیارات کو، قرآنی معیارات کو سمجھنا ہے تو پھر مال سے جم کے محبت نہیں کرنی ہے، لیکن کریں کیا؟ فطرتاً ہم میں مال کی محبت ہے، خدا نے ہمیں ایسا ہی خلق کیا ہے۔ اگر ہمارے اندر خدا نے مال کی محبت کوٹ کوٹ کر خود ڈال دی ہے تو اس محبت سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے؟ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، ہم نفس مطمئنہ بن ہی نہیں سکتے۔ ابھی کل کی آیات ہیں انشاءاللہ، نفس مطمئنہ بننا ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ مال کی محبت ہمیں رکنے ہی نہیں دیتی ہے۔ ہمیں حقوق اگر عباد ادا کرنا ہے یا حقوق اللہ ادا کرنا ہے، ہمیں سہم امام دینا ہے، سہم سادات دینا ہے، ہمیں مشکل یہی آ جاتی ہے کہ وہ مال کی محبت ہمیں دینے نہیں دیتی۔ کیا کریں؟ اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم میں یہ مال کی محبت ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بھی کہے نا مال کی محبت مجھ میں تو ہے ہی نہیں مولانا، ہے نا، تو پھر وہ انسان ہی نہیں ہے۔
مال کی محبت تو ہے یہ نا، ہر شخص مال کو چاہتا بھی ہے، اور اس مال کو راہ خدا میں دینا بھی ہے، دینے پہ فائدہ بھی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا ہے، اس کو میری کیلکولیشن میں نہیں آتا کہ یہ اگر میں دوں گا تو کتنے فیصد سود کے ساتھ کہاں سے مجھے کب ملے گا، یہ آپ کو نہیں بتایا جاتا۔ اسی طرح ہے نا، راہ خدا میں دینا ہے تو پھر غیب پر ایمان کے ساتھ دینا ہے۔ ملے گا تمہیں 1400 برابر ملے گا، کب ملے گا کوئی پتہ نہیں، کہاں سے ملے گا کوئی پتہ نہیں، جہاں پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے ملے گا وہاں میں لگا دوں، لگا دو، کیوں؟ کہنے والا وہ ہے جو اس پورے جہاں کا مالک ہے، یہ نا، جو غلط نہیں کہتا، اس کے پاس کمی بھی نہیں ہے، وہ جب چاہے جتنا چاہے دے بھی سکتا ہے۔ اب بھی ہم اس پہ اعتماد کریں یا نہ کریں؟ یہ نہیں، یہ نفس نہیں کرنے دے، سیدھی بات ہے نا، ہم سب کو تو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ مال کی محبت آسان تو نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے دینا پڑے بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ ہمیں اپنی ضرورت تو بہت سمجھ میں آتی ہے، دوسرے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ پھر کیا کریں کہ اس مال کی محبت کے ہوتے ہوئے ہم یہ مال راہ خدا میں دے سکیں؟ اس محبت کو کم کریں وہ تو ہم کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اس کا آسان طریقہ ہے، اس محبت کے ساتھ اس سے بڑی محبت اپنے دل میں ڈال دو، یہ محبت رہے گی، یہ محبت کم نہیں ہوگی، لیکن اس سے بڑی محبت اپنے دل میں ڈال دو۔ اہل بیت کی محبت اپنے دل میں ڈال دو، اگر اہل بیت کی محبت ہوگی تو مال کی محبت کم ہو جائے گی۔